كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ایک دعا ہے، ایک بد دعا ہے. دعا کا بھی وجود ہے اور بد وجود ہے، اور بد دعا کا بھی وجود ہے. اور دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے. دعا کا بھی اثر نسلوں تک جاتا ہے، 7 نسلوں تک. اور بد دعا کا اثر بھی 7 نسلوں تک جاتا ہے. محدثین نے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دعائیں دی، ان کی نسلیں اب تک ہیں، ان کی نسلیں اب تک موجود ہیں. وہ دعاؤں کے اثرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر موجود ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. یعنی دعاؤں کے اثرات اور بد دعا کے اثرات وہ صحابہ کرام میں موجود ہیں، ان کی نسلوں میں اب تک موجود ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، دعا کا اثر 7 نسلوں تک اور بعض اوقات 14 نسلوں تک چلتا ہے، اور بد دعا کا اثر بھی چلتا ہے. دعا کی بھی طاقت ہے اور بد دعا کی بھی طاقت ہے، اور دعا کی بھی تاثیر ہے اور بد دعا کی بھی تاثیر ہے. یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو میں دل سے عرض کر رہا ہوں. اور اس کے سارا دن مجھے تو مشاہدات ہوتے ہیں. آج کی کہانی نہیں ہے، سال ہر سال سے مجھے زندگی ایسی گزر رہی کہ سارا دن مجھے مشاہدات ہوتے ہیں، اس کے تجربات ہوتے ہیں. خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کے ساتھ چلے اور دعائیں لے کے چلے، وہ خوش قسمت انسان. ماں کی دعا، باپ کی دعا، کسی مفلس کی دعا، کسی مظلوم کی دعا، کسی غریب فقیر کی دعا، کسی اللہ والے کی دعا، کسی جانور بے زبان کی دعا. ہاں، خوش قسمت انسان ہے. مجھے ایک شعبے کا آدمی کہنے لگا بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں. ایک پیشے کا آدمی کہنے لگا بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے دعائیں ان کا تعاقب کرتی ہیں. بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں، ان کا بھلا ہو گیا، ان کی تکلیف دور ہو گئی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کی مشکل دور ہو گئی، ان کے مسائل حل ہوئے. بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ لوگ ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں. ہمارا پیشہ ایسا ہے، لوگ ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں. ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، اور اس بات کو یاد رکھیے گا، اور یہ پتہ کی بات ہے. بقول ایک اللہ والے کے پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا. ہماری پیشہ نہیں ہے، اس کے اوپر نسلوں کی بنیادیں ہیں. پیشہ نہیں، اس پہ نسلوں کی بنیادیں ہیں. تمہاری نسلوں نے اس ذریعے آمدنی سے دن رات گزارنے ہیں، روٹی کھانی ہے، کپڑا پہننا ہے، پانی پینا ہے، کھانا پہننا، سونا پہننا، جاگنا، زندگی کا نظام اسی پیشے کے اعتبار سے چلے گا. اسباب کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا. یہ نہیں ہے کہ جاب چاہیے، نوکری چاہیے تو جہاں مل جائے. نہیں. جو بیچارہ بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے نا کئی دنوں کا، اور بعض لوگوں کو دیکھیں کہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، لیکن ان کے مزاج کا کھانا، وقار کا کھانا نہیں ملا. وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے، ہمارے اپنے وقار کا کھانا کھائیں گے. یہ دنیا کا وقار ہے، ایک آخرت کا وقار ہوتا ہے. اور آخرت کا وقار یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، کڑوی کسالی زندگی بسر کر لیں گے. مجھے آج صبح ٹیلی فون پہ پہلے بھی کئی دن سے ایک صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے، پتہ نہیں کس شہر سے ہیں. مجھ سے کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں، کوئی بچت میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بس مجھے اس سے نجات مل جائے. بوڑھا ہوں، زندگی کی خبر نہیں. تو میں نے کہا کون سی ایسی مجبوری ہے؟
آپ پریشان نہیں ہیں. اگر پریشان ہوتے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرتے. آپ کو ابھی جینے کی بہت امید ہے, جینے کی بہت امید ہے, جینے کی امید ہے تو کہتے ہیں کہ پیسے ختم نہ ہو جائیں. اور کتنا بدقسمت انسان ہے, خود اس حلال کی حرام کھاتے کھاتے مر گیا. جب مر جائے گا حلال رشتہ دار نکلوا کے اور آپ نکال کے چھٹی کر جائیں گے. ایک صبح ٹیلی فون آیا, میں تو پتہ نہیں کیا کہانیاں سنتا ہوں, آپ کو کیا کیا کہانی بتاؤں. کہنے لگے جی وہ انہوں نے میرے اوپر 302 کرا دیا ناجائز. اب کہتے ہیں تو غلط تھا, لیکن ہمارا جو تیرا ساتھ جو فریق بنایا ہے اس کو پھنسانا ضروری ہے. اگر تجھے نکالتے ہیں, ہماری FIR اس کے لفظ تھے, ہماری FIR جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں رہتا. کیوں؟ وہ جو مر گیا ہے اس کے نام بیمہ تھا اور 25 لاکھ ملنا ہے. ہاں, ایک حرام کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے اور حرام کے لیے ایک جان کو اور ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ بچ گیا یہ لے جائے گا, لہذا 302 میں اس کو داخل کراؤں. یہ آج صبح کے 2 ٹیلی فون پتہ نہیں کتنے آتے ہیں. یہ صبح کی میں آپ کو کارگزاری عرض کر رہا ہوں. پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے, نسلوں کا معاملہ ہے پیشے کے ساتھ, نسلوں کا معاملہ ہے. ایسی بات نہیں میرے دوستو, نسلوں کا معاملہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعائیں لے, جس کے پیچھے دعائیں تعاقب کریں, جس کے پیچھے دعائیں اس کا تعاقب کریں. کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کا نفع ہو جائے. ایک صاحب نے خط لکھا, کہنے لگے کہ میں ردی جو ہے وہ بیچنے گیا تو وہاں ردی کی دکان پہ یہ عبقری پڑا ہوا رسالہ ملا مجھے. میں نے اس کو دیکھا, ردی والے سے اٹھا کے لے آیا اور اس سے مجھے بہت نفع ہوا. میں سوچنے لگا, میں نے کہا اگر عبقری کی ٹیم طارق سمیت اگر ان کی نیت میں اخلاص ہے نا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس سے نفع ملتا. ہاں نیت ہے ٹھیک, وہ کریم ظاہر کو نہیں دیکھتا, وہ تو اس کی نظر دلوں پہ ہے, اس کی نظر دلوں پہ. اس کی نیت کیا ہے؟ قلم اٹھانے کی, کاغذ چھاپنے کی, ٹائپ کرنے کی, رسالہ باندھنے کی, اس پہ محنت کرنے کی. اس کے اندر ہے کیا جذبہ؟ میرے رب کی نظر دلوں پہ ہے, یاد رکھنا دلوں پہ ہے, دلوں پہ ہے. اب یقین جانیے جب رسالے کے خط آتے ہیں نا میرے پاس, فون آتے ہیں, خط آتے ہیں, لوگوں کے ایسے تاثرات آتے ہیں, فلاں پیدا ہوا, فلاں نفع ہوا, فلاں مشکل حل ہوئی. بعض لوگ جذبات سے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. اب یقین جانیے پھر جی میں آتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اخلاص عطا فرما اور ہماری نیتیں ہماری اندر اخلاص ہو, ورنہ یہ چیز ایسی ہے جو مخلوق کو واقعی نفع دینے والی ہے اور دعائیں کروانے والی ہے. میں اس دن دوستوں سے ایک بات عرض کر رہا تھا, میں نے کہا میرے پاس ایک رسالہ ہے 1914 کی فائل ہے, وہ 1914 کی, 1 صدی ہونے والی ہے تقریباً. کسی نے جلد کرا کے رکھی تھی میرے بڑوں نے, وہ مجھ تک پہنچی. اب بھی میں اس سے استفادہ کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ عبقری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ سدا بہار رہے گا. کیوں؟ جن مسائل کو یہ لے کے چل رہا وہ مسائل بڑھ رہے ہیں. اس صہیب کے لیے کوئی یا تو نیچے بھیج دو ان کو بچوں. اب ایک بات سوچیں ذرا, ایک بات سوچیں, میں دعا پہ بات کر رہا ہوں. آج سے 100 سال کے بعد ایک شخص نے عبقری کو اٹھایا, عبقری کے لکھنے والے, عبقری کا چھاپنے والا, اس کی ہڈیاں ہی نہیں ملیں گی ہیں. اور بعض اوقات کچھ عرصے کے بعد قبروں کے نشان ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو کون اور میں کون؟ وہی باقی کل من علیہ فان, ہر چیز کو فنا, صرف ایک ذات کو بقا, اللہ جل شانہ. بس اب اس نے رسالہ اٹھایا اور اس کو فائدہ ہوا. کیوں؟
جو مسائل یہ اب کری بیان کر رہا، آنے والی نسلوں میں ہماری جو زندگی کا نظام جا رہا ہے، یہ مسائل بڑھیں گے، حل نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا فقیر کی بات، آنے والے وقت میں یہ مسائل بڑھیں گے، لوگوں کو ان کا حل چاہیے ہوگا۔ اب اس نے رسالہ اٹھایا اور اٹھا کے اس نے اس کو پڑھا اور اس کی کوئی مشکل حل ہو گئی، اس کی پریشانی حل ہو گئی اور اس کے دل سے آہ نکلی، ٹھنڈی سانس نکلی، دعا نکلی۔ کیا خیال ہے، اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی نہیں ہوتی رہے گی؟ ہاں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قبر جنہ دی جیوے ہوئے، اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ اپنی زندگی کے لیے ایسا نظام بنائیں کہ جو پیچھے دعائیں جو ہیں ہمیں ملتی رہیں۔ آپ نے کسی کو اللہ کی محبت پہ لگا دیا، آپ نے کسی کو اللہ جل شانہ کے تعلق پہ لگا دیا، آپ نے کسی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت پہ، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مر مٹنے پہ لگا دیا۔ آپ نے تھوڑی سی محنت کی، تھوڑی سی کوشش کی، اس کو قائل مائل گھائل کیا، اس کے لیے دعا کی، تنہائیوں میں الہی بات پہنچانا میرا کام ہے، یا اللہ دلوں کا پھیرنا تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ ساری مخلوق کے دل تیرے ہاتھ قدرت دست قدرت میں ہے، قدرت کے ہاتھ میں ہے، اللہ ساری مخلوق کے دلوں کو تو پھیر دے، ساری مخلوق کے دلوں کو تو بند کر دے یا کھول دے، یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا یا اللہ ساری مخلوق کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ ان دلوں کو چاہے ملا دے یا اللہ ان دلوں کو چاہے توڑ دے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ ہے کہ ساری کائنات ہے تیرے پاس، ساری کائنات کے نظام میں جو کچھ ہو رہا وہ تیرے امر سے ہو رہا، تیرے حکم سے ہو رہا، تیری مرضی سے ہو رہا، تیری منشا سے ہو رہا۔ ہم چاہیں کچھ نہ ہو، تو چاہے سب کچھ ہو، یہ ہے رب۔ اگر ہم نے دعائیں لے لیں اور ہماری نیت میں ہوا اخلاص، تو آپ یقین جانیے نظام کوئی ایسا زندگی کا بنا کے جائیں کہ اگر کسی کو اللہ کی محبت پہ، سرور کون اسلم کے عشق پہ، آپ کی زندگی پہ ہم لگا کے چلے گئے بس اور مر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ مریں گے، حدیث کا مفہوم ہے، اس دنیا سے جب جائیں گے تو جہنمی ہوں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے جنتی ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ مفہوم ہے، فرمایا کچھ صدقات جاریہ چھوڑ کے جائیں، کچھ صدقات جاریہ چھوڑ کے جائیں، اور پھر وہ صدقات جاریہ اس کو ملتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، ہاں ملتے رہیں گے۔ اب اس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، اس کی گناہ کم ہوتے جائیں گے، اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا اس کی نیکیوں کا ترازو وزنی ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا ترازو کم ہو جائے گا۔ اور دیکھو وہ کتنا کریم ہے، وہ یہ کہتا کہ گناہ نہ ہو، میرے رب کی کریمی کا عالم دیکھیں، وہ یہ کہتے جس کے نیکیوں کا ترازو جھک گیا، معلوم ہوا گناہ بھی ہوں گے، خطا بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے جھک گیا، رب کریم کی محبت میں بک گیا، بس توجہ ہے نا جی، رب کریم کی محبت میں بک گیا، اب اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اب اس کی نیکیاں بڑھ گئی، اس کے لیے فاز فوز عظیمہ، اس کے لیے ایسی کامیابی اور ایسی فوز کہتے ہیں ایسی کامیابی کو بس جس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، جس سے بڑی کوئی عزت ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑی عزت کسی کو ملی ہی نہیں، ملی ہی نہیں۔ اپنے پیچھے کو دعاؤں کا نظام چلاؤ، اللہ والو میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کے ذریعے یا اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ یا اپنے کاروبار کو صدقہ جاریہ، اپنی زندگی کے کسی نظام کو صدقہ جاریہ بناؤ۔ اور بعض صدقات جاریہ ایسے ہوتے ہیں ان سے دنیا کے کام بنتے ہیں پہلے تو، اور دنیا کی مشکلیں حل ہوتی ہیں اور دنیا کی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ بعض صدقات جاریہ ایسے ہوتے ہیں
آج ایک صاحب میرے پاس خط لکھ کے دے گئے، کچھ بیچاری بوڑھی خواتین آئی کہ ایسے ایسے کوئی چڑیا مری پڑی تھی، پھر کوئی پرندہ مرا پڑا تھا، اس طرح کا کہانی ہے لمبی چوڑی، اور پھر کچھ چیزیں نظر آئیں، پھر اس طرح ہوا، اور 27 سال کا بیٹا رات کو سویا، صبح اٹھ نہ سکا اور مر گیا، اور کہنے لگے پرسوں ہم نے اس کا چلیسواں کیا۔ ایسی بلائیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ رو رہی تھی بیچاری ماں بوڑھی، ایسی بلائیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ بعض صدقات جاریہ ایسے ہوتے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں، ارے دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ اپنی لاکھوں کوتاہیوں کے باوجود اپنے حضرت کی دعائیں چند جو لی تھیں، اس کا نقد تجربہ ساری زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ جو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر سکا نہ کی، لیکن ان کی جو دل سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں، اس کے تجربات مجھے اب تک مل رہے ہیں۔ اپنے ساتھ کوئی دعاؤں کا نظام بناؤ اللہ والو۔ یہ دنیا کی مصیبتیں ٹلواتی ہیں، یہ دنیا کے غم ٹلواتی ہیں۔ سرور کونین وسلم کی دعائیں لیں سب سے پہلے۔ سرسبز اور شاداب ہو وہ شخص، کیسی دعا ہے میرے آقا کی، کمال ہے۔ جو شخص سرسبز اور شاداب ہو جائے، سرسبزی اور شادابی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیا بھی اس کے پاس ہو، آخرت بھی اس کے پاس، اور دنیا کی ہر نعمت من چاہی منہ مانگی، من چاہی۔ میرے آقا سرور کونین وسلم کی دعا کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سرسبز اور شاداب ہو وہ شخص، میرے آقا نے دعا فرمائی، کمال ہے دعا۔ سرسبز اور شاداب ہو وہ شخص جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کسی تک پہنچا دو، اس کو کملی والے کے عشق میں، اس کو اللہ جل شانہ کی محبت پہ لے آؤ۔ یقین جانیے، جب یہ آپ کر لیں نا، اس وقت یقین کر لیں کہ آپ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ میرے آقا کا رب سچا، میرا آقا سچا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعائیں سچی اور ان کے وعدے سچے ہے بات۔ انشاءاللہ جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، اور اللہ مجھے سرسبز اور شاداب کرے۔ نوازوں کا سوچتا ہوں سرور کونین اسلام کے کتنے فرمان ہیں ہم رسالے کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پیش نظر یہ وعدہ ہوا اور اللہ کی رضا ہوئی اور دنیا کی چیزیں مطلوب نہ ہوئیں، تو انشاءاللہ یہ آقا کملی والے کی دعا لکھنے والے کو، ٹائپ کرنے والے کو، پروف ریڈنگ کرنے والے کو، اس کو لانے والے، لے جانے والا، پیک کرنے والا، اٹھانے والا، اگر ہے اللہ کی رضا، اس کو 100% اس دعا کی برکت ملے گی۔ جس نے کمپیوٹر کو بھی ہاتھ لگا دیا نا ٹھیک کرنے کی، کیبل کو بھی ہاتھ لگایا ٹھیک کرنے کی، اس کو ملے گی۔ کمال کی دعا ہے۔ سرسبز اور شاداب ہو وہ شخص جو میری بات سنے اور اسے مفہوم عرض کر رہا ہوں میری امت تک پہنچا دے۔ ہم سب سے پہلے تو سرور کونین وسلم کی دعا لیں، اور جو یہاں سے بات سنتے ہیں اپنے گھر والوں کو سنایا کریں، اپنے دوست احباب کو سنایا کریں۔ ایک شخص کہنے لگے میں نے طے کیا ہوا ہے اپنی، اس کی بیچاری کی محدود آمدنی ہے، کہنے لگے محدود آمدنی میں سے میں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے اتنے پیسے رکھنے ہیں۔ تو کس چیز کے لیے؟ کہنے لگے جی موبائل کارڈ کے لیے۔ بھائی وہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے جی ہر ہفتے جو بات سن کے جاتا ہوں، پھر مختلف دوست دور پڑے ہیں ان کو سنواتا ہوں، پھر خود ہی کہنے لگا کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا ان کا سبق پکا ہو نہ ہو، میرا سبق پکا ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ نیوٹن کا تیسرا قانون، ہر عمل کا ایک رد عمل، یہ عمل اور رد عمل برابر۔ میٹرک میں پڑھا تھا، فزکس میں، غالباً کیمسٹری میں، فزکس میں یہ بھی بھول گیا، فزکس میں ہوتا ہے، لیکن یہ عمل اور رد عمل برابر، لیکن سمت میں
مخالف ہوتا ہے. پھر اس کی مثال دیتے تھے کہ گیند کو جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے تمہاری طرف واپس پلٹے گی. کسان جب گندم بوتا ہے نا، پہلے گھر میں آتی ہے، منڈی اور ملوں میں بعد میں جاتی ہے. ایسے جب آپ کسی کو اللہ جل شانہ کی محبت کی بات بتائیں گے اور سنی کی بات بتائیں گے، پہلے تجھے ملے گی، پہلے تجھے ملے گی، اسے بعد میں ملے گی. یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو سرور کونین اسلام کی ہم دعا لیں کہ سرسبز اور شاداب ہو. وہ شخص ہو گیا سرسبز اور شاداب. آج ایک بات بتا دوں آپ کو اور یہ غور سے سمجھیے گا. ہم سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں، اکثر کی بات عرض کر رہا ہوں، اکثر کی، سب کچھ ہوتے ہوئے سرسبز اور شاداب نہیں. یہ میری بات کو غور سے سنیے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے سرسبز اور شاداب نہیں ہے. سرسبز اور شاداب وہ گھر ہوتا ہے جس گھر میں چین ہو، سکون ہو، اور جس گھر میں راحت ہو، جس گھر میں برکت ہو، جس گھر میں عافیت ہو. سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، چین سکون نہیں، راحت نہیں ہے، برکت نہیں، سب کچھ ہے. تو سرسبز اور شاداب تو نہ ہوا. وہ یہ بتائیں، ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، اس میں دنیا کی ہر آسائش، ہر آرام ہے، سونے کے پنگوڑے ہیں. بعض لوگ پنگوڑوں میں سوتے ہیں. مخدوم الملک ہوتے تھے مخدوم غلام میران شاہ. یہ اب بھی وہ ان کے دادا تھے. یہ احمد محمود ہیں رحیم یار خان کے MLA بنتے ہیں، اور وہ اب ناظم وغیرہ بھی ہیں. ان کے دادا تھے حسن محمود، ان کے والد تھے. وہ پنگوڑے میں سوتے تھے. پنگوڑا تھا ان کا، بہت بڑے مخدوم تھے، رئیس آدمی ہیں، ان کے ذاتی جہاز ہیں اب بھی. وہ پنگوڑے میں سوتے تھے. بہت بڑا بنا ہوا پنگوڑا، حیرت انگیز، عالی شان، شاہی سونے کا، اس میں سوتے تھے. گھر میں ساری نعمتیں ہوں، پنگوڑے ہوں، بیڈ ہوں، بستر ہوں، AC ہوں، قالین ہوں، فانوس ہوں. ایک ایک بات 10-10 لاکھ روپے کا ہو. 10-10 لاکھ روپے کے بات میں نے دیکھے ہیں. سب کچھ ہو اور گھر میں مکین نہ ہو، مکان ہو اور کیا نہ ہو، اور آپ گزر رہے ہوں اور کوئی آدمی وہاں کا جاننے والا کھڑا ہو اور اس سے پوچھیں یہ کس کا گھر ہے، وہ کہے گا یہ فلاں گھر ہے لیکن ویران پڑا ہوا ہے. کہیں گے نا. گھر بند ہو، اس میں کوئی آدمی نہ ہو، تو یہ ویران پڑا ہوا ہے. گھر میں تو ساری نعمتیں موجود ہیں، مال و دولت سے تو گھر لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، تو گھر ویران پڑا ہوا ہے. کہہ رہے گھر ہے، گھر والے نہیں. اللہ والا توجہ کر رہے ہیں نا. گھر ہے اور گھر میں کچھ نہ ہو، ٹوٹی چارپائی کھاٹ ہو اور جھوٹا بھات ہو. ٹوٹی کھاٹ، جھوٹا بھات اور نیچی ذات. اور کوئی پوچھے گھر میں، کرے گھر آپ والے ہیں، گھر آباد ہے. اب میری بات سنو اللہ والے، یہ فقیر کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں بھائی. میں آپ سے تو عرض کرتا رہتا ہوں. ارے گھر والے میں اس وقت ہمارے گھر سرسبز اور شاداب نہیں ہیں، گھر ویران ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہم ان کو ساتھ نہیں لے رہے. آپ ایک کام کرو، وہ احادیث تلاش کریں جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. وہ احادیث تلاش کریں. میرے آقا نے پہلے دعا دی ہے پھر حکم بتایا ہے، پہلے دعا دی ہے پھر عمل بتایا ہے.
حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا دی ہے پھر طریقہ بتایا ہے۔ ہاں ایسی حدیث ہے، جس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پہلے دعا فرمائیے، آپ پہلے دعا فرمائیے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں اپنے مشاغل سے مصروف تھکا ہارا گھر میں آیا تو اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کا نام یوسف ہے۔ پہلے کا نام یوسف اول، دوسرے کا نام یوسف ثانی، تیسرے کا نام یوسف ثالث، چوتھے کا نام یوسف رابع۔ ان کے مرشد تھے، ان کا نام یوسف تھا۔ لطف سجن دم بدم، بس محبت سے پھر تو ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، مرشد بھی تھے، رہبر بھی تھے، سب کچھ تھے۔ یوسف کہنے لگے پتہ نہیں کس یوسف کے بارے میں فرمایا، تو وہ میری اہلیہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے سخت، اور بس حالت بڑی خراب ہے، بخار ہے بڑا سخت قسم کا، بہت سنجیدہ اور ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اب اس کی دوائی لیں فوراً۔ بس میں وہیں کھڑے کھڑے واپس ہوا دوائی لینے کے لیے۔ آگے گیا نا، سخت سردی تھی، اور ایک کتے کا بچہ گہری نالی میں پڑا چیخ رہا تھا۔ لوگ گزرتے جا رہے تھے، کہنے لگے میں نے بازو اوپر کیا، بہت بڑا وہ شخص وقت کا محدث تھا، مفتی تھا اور تقوی کا امام تھا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے عام آدمی نہیں تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ ان کی نماز دیکھنے کے لیے عرب ویزا لے کے آتے تھے، صرف نماز دیکھنے کے لیے۔ عرب ہاں، اب بازو کیا اونچا اور نالی میں ہاتھ ڈالا اور اس کتے کے بچے کو نکالا، پلے کو، اور گھر لے آئے اور کہنے لگے جلدی کر پانی گرم کر۔ گیزر کا نظام تو بعد میں آیا، پانی گرم کیا اور اس کو پانی سے نہلایا، احتیاط سے گرم نیم گرم پانی سے نہلایا، کیچڑ گند اس سے دور کیا، خود دھویا اور پھر کپڑے سے اس کو خشک کیا اور پھر ہیٹر جلا کے اس کے سامنے اس کو بٹھایا کہ اس کی سردی دور ہو۔ وہ چیختا رہا، ایسے ایسا اس کی آواز مدھم ہونا شروع ہوئی، اس کو سکون ملنا شروع ہوا۔ کہنے لگے ادھر اس کو سکون ملتا گیا، ادھر میرے بیٹے کو سکون ملتا گیا۔ ہاں، ادھر وہ کتے کا بچہ ٹھیک ہو گیا، ادھر انسان کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جانوروں سے بھی دعائیں لیتے ہیں، ایسی بات نہیں کر رہا میں۔ سرور کونین کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، گنہگار عورت تھی، جا رہی تھی، ایک کنویں کے قریب دیکھا کہ کتا ہے اور موت کے قریب پہنچا ہوا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اپنا موزہ اتارا، پھر اپنا دوپٹہ اتارا، اس سے باندھا اور بڑی مشکل سے نیچے اتر کے وہ پانی بھر کے لائی، اس کو پانی پلایا، اور اس پانی کے پلانے میں اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اور ایک عورت ایسی تھی، ایک اور حدیث کا مفہوم، کہ اس نے بلی کو بند کر دیا اور وہ بلی مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ دی۔ جانور بھی دعائیں دیتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، جانور بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ذمہ دار جب کماد بیلتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے، تو کماد کے لیے گڑ بناتے ہیں، بڑا سا کڑھا ہوتا ہے، اب وہ کڑھا چڑھا ہوا ہے، اس کی اہلیہ روٹی اس کو رکھ کے گئی، کھیت میں ہوتا ہے، گھر سے لائی، روٹی لائی، گھی سے تر روٹیاں تھیں، وہ رکھ کے گئی۔ کہیں سے کوئی بیچارہ کمزور سا کتا آیا، بھوکھا پیاسا، وہ بار بار روٹی کی طرف لپکے، اور یہ ادھر گنا دے رہا تھا، بیل چل رہے تھے، گنا دیتے ہیں نا،
रस निकलती है, फिर वो कड़ा में जाती है और वहां गुड़ बनता है। एक हाथ से कुत्ते को मारता और उसको भगाता। कुत्ता भूखा था, वो ना गया। इसने बैलों को वहीं छोड़ा और चुप करके कुत्ते के पीछे गया और पीछे जाके इसने ऐसे पकड़ के जोर से उस भट्ठी के अंदर फेंक दिया। नीचे जो भट्ठी जल रही थी वो तो आतिश पैदा होता है और कुत्ता जल गया। बात हुई, खत्म हो गई। और ऐसा जल गया कि जलता रहा और गुड़ बनता रहा, आग और देता रहा और उसकी राख भी ना मिली। और भूखा था, उसकी भूख से वो शराब हो गया। वो प्यासा था, वो अपनी भूख से उसका पेट भर गया और प्यासा था और प्यास से शराब हो गया। कुत्ता मौत ने उसकी भूख को खत्म कर दिया। लेकिन तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, याद रखना ये दायरे का निजाम फिरता है और इसके ऊपर मसाइब व आलाम और मुसीबतों की एक बारिश शुरू हुई। और फिर इसके ऊपर एक मुकदमा बन गया। ये कहता था कि रात को आके कुत्ता मुझे काटता है, वही रोजाना आंखें खुल जाती थी और कहता था मुझे बचाओ बचाओ। वो क्या, कुछ भी नहीं है। कह रहे नहीं, वो कुत्ता है और मुझे आके काटता है और मेरा गला दबाता है और मुझे बचाओ और मुझे बचाओ। और सारी रात इसी चीखों पुकार में लगती थी। पागल खाने में लाए, नफ्सियाती डॉक्टरों के पास ले गए, उन्होंने इसको नशे के टीके लगा दिए, लेकिन नशे की हालत में भी उसकी चीखों पुकार कोई ना रोक सका और इसी चीखों पुकार और जिल्लत की जिंदगी में आखिरकार मर गया। अल्लामा ज़मख़शरी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा ज़मख़शरी। उन्होंने चिड़िया की टांग में धागा बांधा, उसको खींचा, उसकी टांग टूट गई। उसकी माँ ने कहा बेटा ये टांग टूटी है, याद रखना जिंदगी में कभी इसका खमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। वो अल्लामा ज़मख़शरी टांग से लंगड़े थे। किसी ने पूछा आपके लंगड़ा होने की वजह? कहा मैंने चिड़िया को लंगड़ा किया था, मालूम होता है उसकी बद्दुआ मुझे लगी, फिर मुझे हादसा हुआ और मैं लंगड़ा हो गया। जिंदगी का कोई निजाम बनाए जिससे बद्दुआएं पीछे हमारे ना हो। जिंदगी का कोई निजाम बनाए जिसके पीछे हमारे पीछे बद्दुआएं ना हो, दुआएं हमारे पीछे हो। मैं आपको हकीकत अर्ज कर रहा हूं। अरे जानवरों से दुआएं लें, इंसानों से दुआएं लें, अपने माँ बाप से दुआएं लें, किसी गरीब से दुआएं लें, किसी दुखी से दुआएं लें, किसी तंगदस्त तही दामन से दुआएं लें, किसी फकीर से दुआएं लें, किसी मुफलिस से दुआएं लें। बाज अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जो अमीरों से लेके गरीबों को देते थे, मालदार से लेके तंगदस्त को देते थे। उनके यहां मालदार के साथ कमी नहीं होती थी, गरीब के साथ हमेशा की रियायत होती थी। मुझे कसाई ने बताया, कहने लगा कि मैं बकरे को टांगा हुआ था, लटकाया हुआ था और उसके पाए काटते हैं, बार एक बिल्ला आता था, बार बार एक बिल्ला, और बार बार आके उसके पाए जो है वो छेड़ता था। कहने लगे उसको रोका, मैंने उसको खींच के छुरी मारी ऐसे और वहीं तड़प तड़प के मर गया। कहने लगे मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझसे खता हुई है और मैंने बिल्ली को दुखाया है, मुझसे खता हुई है, मुझे बाद में एहसास हुआ। इस्तिग़फ़ार किया, लेकिन मेरा एक बकरा खड़े खड़े वहीं मर गया और छुरी न फेर सका मैं उसमें, हराम हो गया। अल्लाह ने वो मेरी जान पे जो अजाब आना था उसका सदका कर दिया, लेकिन मुझे नुकसान हुआ। एक अल्लाह वाले की बात बताऊं, हमारे लगे हदीस का मफ़हूम है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतरबाज पे अल्लाह की लानत भेजी है और ये लानत बद्दुआ होती है, याद रखना, दुआ नहीं होती।
اور ہمیشہ ہر کبوتر باز بلی کا دشمن ہوگا. میں نے کئی لوگوں سے ملا ہوں. یہ کبوتروں کی جو بیٹھے ہیں نا، بیٹھے ان کی ایک دوائی بنتی ہے، جلا کے اس کی راکھ سے نمک نکالتے ہیں نا، اور میں وہ لینے جاتا تھا ان سے تعلق. پھر وہ مجھ سے کوئی کبوتروں کے بارے میں دوا علاج وغیرہ جانوروں کا، میں وہی بتا دیتا ہوں کبھی کبھی کہ میرے نانا جو تھے نا وہ نواب آف بہاول پور کے شاہی استبل کے معالج تھے. اصل میں میرے جو نانا تھے رحمت اللہ علیہ، وہ ان کی دوائیں، ان کے نسخہ جات، ان کے علاج کا سلسلہ وہ میرے پاس تھوڑا سا ہے، میں بتا دیتا ہوں. ویسے بھی ضمن ایک بات عرض کرتا چلو، جو انسان کی نبض ہوتی ہے وہ گھوڑے کی نبض ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو گھوڑے کا ساتھی بنایا ہے. انسان کی نبض گھوڑے کی نبض، جو انسان کی ڈوز ہوتی ہے نا خوراک کی، وہ گھوڑے کی ڈوز ہوتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میں نے کئی علاج کیے ہیں. تو وہ اللہ والے کی بات عرض کر رہا تھا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو ہمیشہ مخلوق الحال اور خوار ہوتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا، اس کی بنیاد وہ جانور ہیں جو اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. میرے دوستو، میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، حوادث عالم، حادثات عالم، امت کی پریشانیاں میری زندگی کے شعبہ یہی ہے، اور میرا تجربہ ہے دعائیں تعاقب کرتی ہیں. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اور دعائیں 7 نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں. میں نے بعض آپ کو اس درس کے آج کے شروع میں عرض کیا ہے کہ بعض محدثین نے ایسے صحابہ کرام کے واقعات لکھے ہیں جن کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور وہ دعاؤں کے اثرات اب تک ان کی نسلوں میں موجود ہیں. اور بعض اللہ والوں کی دعائیں اب تک ان کی نسلوں میں موجود ہیں. اور دعائیں تعاقب کرتی ہیں. دعائیں کیا کرتی ہیں؟ اور بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں. دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں. اور بد دعائیں بھی 7 نسلوں تک ساتھ دیتی ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، روحانی استخارے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بد دعا ایسی ہے جو اس کا تعاقب کر رہی ہے. اب اس کا علاج صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے استغفار، توبہ، معافی، اللہ جل شانہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا، اپنا معاملہ ٹھیک کرنا. اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، سب سے پہلے ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں. اور ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سرسبز اور شاداب ہو وہ شخص جو میری بات سنے اور اس کو امت تک پہنچا دے. یہ حدیث کا مفہوم مختصر میں نے عرض کیا ہے. اس کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے. جس کو میرے آقا کملی والے کی دعا سرسبزی اور شادابی کی لگ گئی، اس کی تو 7 نسلیں ہری ہو جائیں گی، اور اس کی تو خزاں بہار ہو جائے گی. سب سے پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو تلاش کریں. کون سے عمل ایسا ہے جس میں میرے آقا نے دعا فرمائی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے ایسا ہے؟ خدمت ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کے پیچھے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ایک ایسا عمل ہے، ہمیں بعض اوقات قیامت کے دن خدمت کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے عابدین سے، تائبین سے، عابدین سے، عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، ان سے آگے ہوں گے. لوگوں کو گمان ہوگا کہ شاید یہ کوئی، فرمایا نہیں، یہ اللہ کے لیے خدمت کرنے والے. کل حافظ صاحب ہمارے محسن ماشاءاللہ ساتھی ہیں، کل میرے پاس آئے، مجھے علیحدہ میں ایک بات سنائی. میں نے کہا سب کو بلا کے سب کو سناؤ. ان سے سب کو بلا کے سنائی. کہنے لگے وہ ہماری ایک بیاض ہے کھنڈراتی بیاض، اس کی وہ فوٹو اسٹیٹ کر رہے ہیں، 90,000 کاپیاں فوٹو اسٹیٹ کرنی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں فوٹو اسٹیٹ مشین جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی. میرے گھر میں بلی ہے، اس نے 3 بچے دیے ہوئے ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں بلی کی. تو دودھ ڈالتے ہیں، دودھ پیتی ہے، پھر بچوں کو دودھ پلا دیتی ہے، اس کی ہم خدمت کرتے ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہے. بچے گھر میں کھیلتے پھر رہے ہیں. کہنے لگے مجھے مشین ڈسٹرب کرے، میں اپنی اہلیہ سے کہوں تو نے بلی کو دودھ ڈال، ادھر بلی کو دودھ ڈالے، مشین ٹھیک ہو جائے.
پھر مجھے مشین پریشان کرے، کچھ متاثر کرے، ڈسٹرب کرے. میں نے کہا تو نے بلی کو دودھ نہیں ڈالا. پھر صبح یا شام کو دوسرے وقت میں کہنے لگا بس میں ابھی ڈالتی ہوں. پھر گھریلو مصروفیات، گھر دار خاتون ہوئی. پھر کہنے لگے غفلت ہوئی، کوئی ڈال دیا کہ ہاں ڈال دیا، کہ نہیں ڈالا، مشین ٹھیک نہیں ہوئی. ادھر بلی کو دودھ ڈالا، ادھر میری مشین ٹھیک ہوگی. مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کتنا واقعہ ہوا؟ کہنے لگے 4-5 دفعہ یہ واقعہ ہوا. میں نے کہا لوگوں دیوانے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ طارق روزانہ بلیوں کی لنگر لاتا ہے، تو کیا پتا کہ طارق کو روٹی کس کے دوپہر مل رہی ہے. یہ اوپر پرندوں کا لنگر ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں جو یہ خدمت کرنے والے تھے نا، میں ان کو کہا، میں نے کہا اللہ والو، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرو، پتہ نہیں ان پرندوں کی، ان بے زبانوں کی تمہیں کتنی دعائیں ملیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بعض دعائیں ایسی ہیں جو دنیا کے کام بھی بنواتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں ٹلواتی ہیں. مشین کا خراب ہونا مصیبت ہے نا، کیوں اللہ والو؟ بھائی مشین کا خراب ہونا پریشانی، مصیبت ہے نا، اور اس کا ٹھیک ہونا راحت ہے. اس کا ٹھیک ہونا راحت ہے. ہم ٹھٹھا کے سفر میں تھے تو ہاشمی صاحب، معین الدین ہاشمی صاحب بڑے اللہ والے بندے ہیں، وہ یہیں لاہور میں رہتے ہیں، وہ بھی ساتھ تھے، درویش آدمی ہیں. ایسی بات چلی تو مجھے واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے فلاں بڑا آدمی تھا، جج تھا غالباً، اس کے گھر میں بلی نے بچے دیے، اور اس کے بیوی نے کہا نکالو اس کو، گند کرتے ہیں، نکالو. کہنے لگے خواب میں کسی نے بہت دہشت ناک آواز میں کہا کہ خیال کرنا، ان کا اکرام کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر عذاب نہ ٹوٹ جائے. ہمارے بلوچوں کے سردار ہیں، سردار الہی بخش خان، کہنے لگے ایک گھر میں کسی نے بلی کے بچے دیے، بہت سارے بچے تھے، اور انہوں نے بچے کو نکالتی، بلی پھر منہ اٹھا کے لے آتی. اس کو کوئی اور منزل مل نہیں تھی حفاظت کی جگہ، پھر لے آتی. سخت بارش تھی، سخت سردی تھی. انہوں نے کیا کیا، بچوں کو ٹوکرے میں ڈال کے نا، یہ ٹوکرے جو ہوتے ہیں فروٹ والے، تو جس ٹوکرے کے نیچے مرغیاں بھی، تو ٹوکرے میں بچوں کو ڈال کے باہر درخت کے نیچے رکھ دی، اور درخت خود ٹپک رہا تھا. اب جہاں بچے وہاں بلی. بچے بیچارے چیخیں اور بلی بھی چیخے، سخت سردی، نازک سے بچے. میں نے تو دیکھا ہے، میرا بلیوں کا ساتھ ہے پرانا، کہ سخت گرمی میں جہاں ہمارا دم گھٹتا ہے، ہم کہتے ہیں آکسیجن نہیں ملتی، بلی کے بچے وہاں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کی نشوونما وہیں ہوتی ہے. اور کہنے لگے ایسے خاموشی ہوئی کہ بلی کے بچے خاموش ہو گئے، اور بلی بھی خاموش ہو گئی، اور چھت گری اور گھر والے بھی خاموش ہو گئے. بلی بھی مر گئی، اس کے بچے بھی مر گئے، اور گھر والے بھی مر گئے. دعاؤں کا بھی ایک نظام ہے، اور بد دعاؤں کا بھی ایک نظام ہے. دعائیں اللہ والوں سے ملتی ہیں اور جانوروں سے بھی ملتی ہیں. دعائیں بولنے والوں سے ملتی ہیں اور بے زبانوں سے ملتی ہیں. ہماری عقل سمجھ کام نہیں کرتی، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے اپنے بڑوں کی زندگی میں 4 دن جوتیاں سیدھی کر کے کچھ راز و نیاز دیکھے ہیں. پہلے عقل سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ساتھ چلتے ہوئے سمجھ آئے کہ فقیر کی کوئی بات بے مقصد نہیں ہوتی. فقیر کی کوئی بات بے مقصد نہیں ہوتی. اس لیے اکثر ایک بات میں حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کرتا رہتا ہوں. فرماتے تھے میرے ساتھ 2 آدمی چل سکتے ہیں، تیسرا نہیں چل سکتا، یا جس کی عقل کامل ہو یا جس کا عشق کامل ہو. عقل کامل ہوگی تو میں کوئی کام کروں گا تو اس کی کوئی وجہ، کوئی لاجک، کوئی توجیہ نکال لے گا کہ اس لیے ہے لہذا ٹھیک ہے. اور اگر عقل کامل نہیں ہوگی تو عشق کامل ہوگا تو کہے گا جو یار نے کیا ٹھیک ہے، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ. بس جو کیا ٹھیک کیا، میری سمجھ میں آئے نہ آئے ضروری نہیں میری عقل یہاں کام کرے.
اور تیسرا رہ نہیں سکتا ساتھ، یا عقل کامل والا یا عشق کامل والا، اس سے تیسرا تو رہ نہیں سکتا، آج گیا یا کل گیا۔ میرے دوستو، اپنے ارد گرد کوئی دعاؤں کا نظام لاؤ اور اس کی ابتدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں۔ میں آپ کو بار بار ایک بار عرض کر رہا ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی دعائیں نہیں، اللہ کی قسم۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے، میرے آقا کملی والے سے بڑھ کے اللہ کی قسم کسی کی دعائیں نہیں ہیں۔ اور ان کی دعائیں جس نے لے لی نا، تلاش کریں، تلاش کریں میرے آقا کہ کون سی احادیث ایسی ہیں، کون سے فرمان ایسے ہیں جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا دی ہے اور پھر حکم فرمایا، پھر عمل فرمایا۔ تلاش کریں۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے جی یہ مرغیوں کا جو نظام ہے مجھے دے دیں، میں نے جب بھی لایا ہوں مجھے اس کا نور محسوس ہوا ہے، مجھے اس کا دنیاوی فائدہ محسوس ہوا ہے۔ یہ بلیوں کے جو خوراک لاتے ہیں، میرا بڑا بیٹا صہیب جو ہے، محمد صہیب رومی، اس کو کچھ تکلیف تھی، بلیاں سامنے کھڑ رہی تھی، میں کھڑے ہو کے 3 دفعہ ان سے عرض کیا میرے بیٹے کے لیے آپ دعا نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے کیسے دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے طارق، وہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کی قسم ٹھیک ہو جائے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں تو بعض اوقات اوپر پرندوں میں جا کے کہہ آتا ہوں، میں نے کہا میرے لیے آپ دعا نہیں کرتے، فلاں مسئلے کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہاں، جانور دعائیں کرتے ہیں، جانور بہت دعائیں کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہے جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے لے، اور خوش قسمت ہے جو کسی صحابی کی دعا لے لے، اور خوش قسمت ہے کسی محدث کی دعا لے لے، اور خوش قسمت ہے کسی اللہ والے کی دعا لے لے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی اللہ والے کو راضی کر، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں، اور میں ایک ہے دعائیں کروانا، ایک ہے دعائیں لینا، دعائیں کروانا اور ہے اندر سے دعائیں نکلیں، ایسی خدمت، ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسا مر مٹنا اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں کس لیے کر رہا؟ یا رب تو راضی ہو جا۔ کس لیے؟ تو راضی ہو جا۔ دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دنیا کے مسائل کٹ جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اپنے دعاؤں کو اپنا ساتھی بناؤ، نسلوں میں کام آتی ہیں۔ یہ میرے لفظ یاد رکھنا، یہ زندگی کے میلے رہیں نہ رہیں، یہ یادیں رہیں نہ رہیں، ان قریب ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں، لیکن یہ بات پھر یاد رکھیے گا، دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں، دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں، اور دعاؤں کے بغیر ہم بیکار ہیں، دعاؤں کے بغیر۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا نا، تو اصحاب صفا کے پاس بھیجتے تھے، ان سے جا کے دعا کرو۔ اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے، حدیث میں ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ واہ، ساری کائنات کو دعائیں دینے والا، اور ساری کائنات کے لیے دعائیں کرنے والا، اور ساری امت آخر تک کے لیے رونے والا، وہ میرا حبیب ہمیں سکھا رہا ہے۔ ہاں، وہ حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ کائنات تھے، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ارے وہ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتا، آدم نہ ہوتے تو میں آپ نہ ہوتے، وہ تو وجہ کائنات تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں میرے دوستو، دعائیں اپنے ارد گرد لیں، اپنی دعائیں دائیں بائیں لیں۔ آج اماں اگر زندہ ہے اس کی دعا لے لے، اگر ابا زندہ ہے اس کی دعا لے لے۔ میں نے اس دن ایک جوان سے عرض کیا، اس کے ماں باپ سامنے کھڑے تھے، میں نے کہا میں کس کو دیکھوں، اور دیکھ کے اس کے بعد کہوں کہ اب میں نے حج عمرے کا ثواب پا لیا، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ میں تو جا کے ان کی قبروں کو دیکھتا رہتا ہوں۔
تصویریں ان کی میں دیکھ نہیں سکتا، نہ رکھ نہیں سکتا، نہ کر نہیں سکتا کہ میرے حبیب کملی والے نے حکم نہیں فرمایا۔ میں کس کو دیکھوں؟ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو لہد میں اتار دیا۔ میری حقیقی نانی ماں زندہ ابھی گیا تو میں نے ان کے پاؤں کو بوسا دیا، اپنے بیٹے کو میں نے صہیب کو اس کے پاؤں کے اوپر منہ رکھ دیا، میں نے کہا تو بھی بوسا دے۔ میری ماں یہی ہے، اس نے میری ماں کو جانا تھا۔ اپنی زندگی کا نظام بنائے میرے دوست، سوچیں، کچھ ایسی ترتیب سوچیں اور ابتدا سرور کونین وسلم سے شروع کریں کہ سرور کونین وسلم کی دعائیں جس نے میرے آقا کی کملی والے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اور سینے میں ٹھنڈک ڈال دی اور آپ کے حکم کو پورا کر دیا اور میرے آقا سرور کونین وسلم کی دل سے دعائیں نکلوا دی، کام بن گیا نہیں بنا ہے؟ اس کا کام بن گیا، اس کا کام بن گیا، اس کی زندگی میں بہاریں آ گئی، اس کے دن رات سرسبز اور شاداب ہو گئے، پکی بات ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ تلاش کریں وہ اسباب تلاش کریں، وہ ذرائع تلاش کریں، وہ ترتیب تلاش کریں۔ میرے پاس تو سارا دن آتے ہیں ماں باپ روتے چلاتے ہیں کہ باپ نے بیٹے نے مارا اور بیٹی نے مارا، بیٹی مجھے کہتی ہے کتی بھونکنا، ہاں کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہے، پودے کو پانی کڑوا دیا تھا، حکے کا پانی دیا تھا پودے کو، حکے کا پانی، حکے کا پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے، کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہے، جیسا درخت لگایا تھا ویسا پھل مل رہا۔ سوچو میرے محترم دوستو، میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، میں آپ کو فکر مند کر رہا ہوں، میں آپ کو زندگی کا ایک انداز دے رہا ہوں۔ کتنا ظالم ہے ماں، ظالم ہے ماں، کتنا ظالم ہے باپ۔ مجھے یہاں تک مائیں کہتی ہیں آپ میرے بیٹے کو پڑھنے کے لیے نہ دیں، وہ تو مصروف ہے، پھر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ آج صبح کی بات ہے، اوہو صبح کا ایک اور فون سناؤں آپ کو، اسپین سے بول رہا ہوں میں، کیا ٹائم ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 2:20 ہیں اس وقت، رات کے 2:20 ہیں۔ اس وقت 6 بجے 6:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میں صبح 6 بجے موبائل کھولا، تقریباً اتنا ٹائم ہوگا۔ 10 منٹ اور پتہ نہیں کتنے سیکنڈ میں اس کو اللہ کا ایک نام سمجھاتا رہا، اس کو آیا ہی نا۔ میں نے کہا میرا وقت ضائع نہ کر بھائی، اس کو ٹیپ لے آ، اس موبائل کی ٹیپ میں کر لے، بار بار سن کے۔ میں نے کہا کتنے عرصے سے اسپین میں ہے، پاکستانی تھا، 27 سال سے نماز کی کوئی بات نہ کر مجھ سے۔ میں نے کہا جمعے کی بات سنا، جمعے کی بات بھی مجھ سے نہ کر۔ 27 سال ہو گئے، 27 سال۔ کہتی ہے میرے بیٹے کے لیے وظیفہ نہ بتائیں آپ، وہ مصروف ہے، وہ جاب میں جاتا ہے، میری بیٹی تو پھر جاب کرتی ہے نا۔ ایک بیٹی رو رو کے ٹیلی فون کیا کہ میری ماں کہتی ہے الٹرا ماڈرن بن، جاب کر، تجھے پڑھایا کس لیے تھا؟ کہنے لگی میں ڈسی ہوئی ہوں، میں ماں کو کیا بتاؤں، میں نہیں کرنا چاہتی، میرے سامنے کچھ آخرت کھل چکی ہے، کچھ دعا کریں میری اماں مان جائے۔ میری ماں کہتی تجھے پڑھایا اس لیے نہیں تھا۔ ارے ماں باپ بھی تو ظالم بن گئے ہیں، ماں باپ بھی تو ظالم بن گئے ہیں۔ پھر پودے جیسے لگاتے ہیں، بیج جیسا ڈالتے ہیں، پانی جیسا دیتے ہیں، جس رزق کا پانی دیتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں حکے کا پانی دیتے ہیں،
भूखे का पानी जौन सा रिस्क है वो पानी देते हैं। फिर जो पौधा का फल लगता है, फिर उस फल को कहते हैं खट्टा और कड़वा है, और मीठी को उम्मीद रखते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, नाफरमान तो अंबिया कराम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान बन गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई फरमाबरदार होगा अल्लाह वाला? लेकिन आप ध्यान में रखें, जिंदगी के असबाब को देखें, हम अपनी औलादों के साथ क्या कर रहे हैं और क्या किया, फिर उसका रिजल्ट क्या चाहते हैं अल्लाह वालों, उसका रिजल्ट क्या चाहते हैं। माओ की दुआएं लें अल्लाह वाले, अपने बाप की दुआएं लें, किसी बूढ़े की दुआएं लें, किसी तंगदस्त की दुआ लें। ये निजाम दुआओं से चलता है। क्या अजीब बात कही उस शख्स ने मुझे घुमा दिया। कहने लगे मेरा पेशा ऐसा है, मेरे पीछे लोगों की बद दुआएं चलती। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐसा पेशा दिया हो जिसके पीछे दुआएं चलती। 100% किसी को कोई राजी नहीं कर सकता। मेरे हज़रत फरमाते थे कि तारिक अपने तौर पे सही किए जा और मामला अल्लाह पे छोड़े जा। तो मखलूक तो रब से राजी नहीं हुई और उसके हबीब सरवरे कौनैन ससम से राजी नहीं हुई, 100% उससे कैसे राजी हो सकती है। बस अपने तौर पे मामला ठीक किए जा, तो अपने तौर पे ठीक किए जा, उसके बाद उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दे। दुआओं का हिसाब व किताब बनाएं और अपने इर्द गिर्द दुआएं लें। ये दुआएं सुन लो अल्लाह वालों, दुआएं करना या लेना, दो चीजें अर्ज कर रहा हूं, वो बेजुबानों से लेना और जुबान वालों से लेना, और कायनात के सबसे बड़े सरदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना। ये दुआएं आपकी जिंदगी में रहबर भी होंगी, मुहाफिज भी होंगी। दो लफ्ज कह रहा हूं मैं, रहबर भी होंगी और मुहाफिज भी होंगी। आफात, बलियात, तूफान, परेशानियां, मुश्किलात, आने वाले तूफान, आने वाली मुसीबतें, आने वाली परेशानियां, किसी जानवर की दुआ से, किसी अल्लाह वाले की दुआ से, किसी दुरेश की दुआ से, किसी फकीर की दुआ से, और खुद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हिफाजत हो जाती है, किफायत हो जाती है, किफालत हो जाती है। अल्लाह हिफाजत, किफायत, किफालत और मदद कर देता है। अल्लाह उससे बचा देता है। फरमाया बाज़ औक़ात अल्लाह दिखा के बचाता है और बाज़ औक़ात बिन देखे बचाता है, और बिन देखे ऐसे बचाता है आदमी के मुंह से बेसाख्ता एक लफ्ज़ निकलता है, बस कोई दुआ काम आ गई वरना आज ये हो जाता है ना। बेसाख्ता मुंह से निकलता है, बेसाख्ता मुंह से निकलता है। कहते दुआ आ गई, थोड़ी सी कुछ खराश वगैरह आई है, थोड़ी सी ये हो गया, वरना तो बस। अमाल के जरिए सरवर कौनैन सल्लम की दुआएं लें। चलो ये दुआ तो आज के बाद ना, हर बंदा तय कर ले कि मैं जो सुनूंगा वो सुनाऊंगा। मैंने अर्ज नहीं किया, एक साहब मुझे पास आए और वो बेचारे का जरिया आमदनी भी महदूद है। कहते मैं इतने पैसे हर महीने संभाल के रखता हूँ मोबाइल कार्ड के लिए। क्यों? कि मोबाइल कार्ड डालता हूँ और जो हर हफ्ते बात सुन के जाता हूँ वो दोस्तों को सुनाता हूँ। और फिर कहने लगे उनका सबक पक्का हो ना हो, मेरा तो पक्का हो रहा है ये ऐसे? उस्ताद ने कहा सबक पका, उसे और कुछ मिला ना, उसने बकरी को पकड़ के सुनाना शुरू कर दिया। अब बकरी इधर उधर भागे, उसने दोनों कान पकड़ लिए और जो सबक सुनाया उसके बाद जो छोड़ा बकरी ने कान झाड़े कर अच्छा समझ नहीं आई, फिर सुनाया। वो एक अल्लाह वाला पठान था, उसने कहा दुआए कनूत याद करना जरूरी है। उसने सारी रात अपने साथ जो दोस्त था ना उसको ना सोने दिया। थोड़ी देर के बाद कहते हैं हमारे सबक सुनो, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक, यही दुआ है। वो लफ्ज कोई ऊपर नीचे हो जाए, अनपढ़ था, लेकिन उसके अंदर खुलूस था, जज्बा था, दिल के अंदर दर्द था।
ساری رات نہ سویا نہ سونے دیا، صبح دعائیں قنوت یاد کی، دعائیں قنوت یاد کر لی اس نے۔ وہ جب اندر لگتی ہے نا، اندر لگتی ہے تو پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ پھر درد جب غم اندر لگتا ہے سب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تلاش کریں سرور کون اسلم نے کہاں دعائیں فرمائی ہیں، کس عمل پہ، کس موقع پہ امت کے لیے، امتی کے لیے خوشخبری دی ہے، دعا دی ہے۔ تلاش کریں، تلاش کریں۔ ہاں، میں سوچنے لگا یہ راز مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کھل چکا تھا کہ بیٹا بخار میں ہے اور کتے کے بچے کو نالی سے نکال کے وہ شخص لایا، بیٹے کی دوا نہیں لایا، اس کی خدمت کی۔ جو کتے کا بچہ ٹھیک ہوتا گیا، انسان کا بچہ ٹھیک ہوتا گیا، ادھر اس کو سکون آ گیا، ادھر اس کو سکون آ گیا، ادھر وہ تندرست ہو گیا، ادھر وہ تندرست ہو گیا۔ اللہ پاک نے آج موقع دیا ہے، ان دعاؤں کے جو اسباب میں نے عرض کیے ہیں سارے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کتے اور بلی تک میں نے آج دعاؤں کے اسباب عرض کیے ہیں آپ سے، مختلف ذرائع، سورسز آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ واقعات کے اعتبار سے مختصر سے کچھ واقعات سنائے ہیں، زندگی میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ خود میری زندگی کا دن رات کچھ ان جانوروں کی خدمت ہلکی پھلکی اپنے حضرت کی صحبت کی برکت سے کچھ سلسلہ ہے، اس کے واقعات خود میں نے کئی دیکھے، کچھ واقعات کا خود تجربہ کیا اور حقیقتاً دیکھے، جی میں آیا تو کبھی پھر سناؤں گا۔ بس یہ میں نے آپ کو شروع سے آخر تک کے جو واقعات چند سنائے ہیں، مشاہدات سنائے ہیں، کچھ دلائل دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ اپنی زندگی کے ساتھ دعائیں لیں۔ آج ہماری پریشانی کی بنیادی وجہ ان دعاؤں کی کمی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب دوا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کیا کہ بس اب دعا کریں، ہے نا؟ ساری دوائیں ناکام ہو گئیں، الٹی ہو گئی، سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، ساری دوائیں ناکام، سب تدبیریں ناکام، پھر بھی تو دعا پہ آتے ہیں، نہیں آتے، لیکن مجبور ہو کے آتے ہیں۔ میں آپ کو مجبوری سے پہلے دعا پہ لا رہا ہوں تاکہ مجبور خود ہو ہی نہ، مجبور تو خود ہو ہی نہ۔ میں تو مجبوری سے پہلے دعا پہ لا رہا ہوں۔ پھر یقین ہو، بے یقینی آج ایک لفظ اپنے دامن میں سی کے جانا، اور لباس کے دامن میں نہیں، دل کے دامن میں۔ اور یہ ساری زندگی اللہ والوں کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، خدمت کر کے، کسی بھی قسم کی خدمت کر کے اس پہ جو صلہ ملے گا، اس صلے پہ اگر بے یقینی ہوئی، فرمایا بے یقینی صلے اور اجر کو کھا جاتی ہے، بے یقینی صلے اور اجر کو کھا جاتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ بے یقینی ہوگا یا نہ ہوگا، ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں، کر لیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، بے یقینی صلے کو، اجر کو کھا جاتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ جان کی خدمت کر رہا، مال کی خدمت کر رہا، کوئی عبادت کر رہا، کوئی عمل کر رہا، کوئی کسی قسم کا کام کر رہا، لیکن اس پہ 100% ملنے کا یقین ہو، ورنہ بے یقینی صلے اور اجر کو کھا جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، ہر منگل کو ہر شخص یقین کی طاقت سے اس ذکر کے ذریعے پا کے جاتا ہے، اور مجھے تو اطلاعیں ملتی ہیں، خط کے ذریعے اطلاعیں ملتی ہیں، ٹیلی فون کے موبائل کے ذریعے اطلاعیں ملتی ہیں، بالخشاں ملتی ہیں، مجھے تو ملتی ہیں ہر منگل۔ اب آپ تشریف لاتے ہیں، اور یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے اللہ والو، یہ صدیوں سے آزمودہ اللہ والوں کی ترتیب ہے، یہ میری ترتیب نہیں ہے۔ میرا تو یقین ہے ہر منگل مجھے اس کے واقعات ملتے ہیں،
मैं आपको क्या वाकया सुनाऊं, क्या कहानियां सुनाऊं, कैसे मुशाहिदात बताऊं, कैसे कैसे अजीब और गरीब मुशाहिदात होते हैं लोगों के, और लोग मुझे आके बताते हैं, खवातीन बताती हैं, मर्द बताते हैं। लेकिन एक बात जो मुतवातर चली आ रही है, एक बात जो मुतवातर मुझे मिल रही है, मुतवातर वो ये मिल रही है, मिला उसको है जिसके अंदर कामिल यकीन हो। ये हमारा दम किया हुआ पानी है, हम हर मंगल इकट्ठा करते हैं। मेरे पास इस पानी के बारे में इतने वाकयात हैं, इतने, पता नहीं, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इतने अजीब और गरीब दुख, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, पता नहीं क्या। एक खातून कहने लगी, सालन हो गया मेरा खराब, मियाँ है मेरा सख्त मिजाज, मैं परेशान, अब क्या करूं, सालन जितनी देर में पकाती हूं वो आ जाएगा, उसको वक्त पे खाना ना मिला, घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। मैंने ये दम किया पानी डाल के ना आग पे रख दिया, पकाया तो उसके सामने चुप करके रख दिया, और यकीन था कर्म होगा। कहने लगा आज तो कमाल का खाना पकाया। मैंने कहा यार करिए, आई बला टल गई। हाँ, मैंने कहा तुझे तदबीर लाजवाब कुछ, पता नहीं क्या मैं आपको कहानियां सुनाऊं, मैं तो वाकयात तो मेरे पास इतने आते हैं, क्या सुनाऊं। बस बात चलती है यकीन पे, यकीन, अरे यकीन था, सुन लो आखिरी बात बता रहा हूं बस, उसके बाद हम बैठ के अल्लाह से मांगते हैं। यकीन था, बिन देखे सौदे वैस करनी करके बैठा हुआ है, यकीन था ना, बिन देखे सौदे करके बैठा हुआ है और कामयाब हो गया। और बेयकीन था, आंखों के सामने अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, उतबा भी, शैबा भी, यकीन नहीं था, देखे सौदे करके भी ना सौदा कर सके और नाकाम हो है। बेयकीनी खा गई, नहीं खाई, बेयकीनी। और इसलिए हमारे हजरत फरमाते थे, ये कुर्ब वाले जो है ना, करीब रहने वाले, अक्सर ये बात याद रखिएगा, बड़ी वजनी बात बता रहा हूं, ये जो करीब रहने वाले हैं ना, करीब रहने वाले, ये बड़ी एहतियात से रहें। बाज़ औक़ात कुर्ब जो है, कुर्ब फरमाया तीन चीजें आदमी को महरूम कर देती हैं, जिद, जिद, तीन चीजें इसको महरूम कर देती हैं हमेशा, ये तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा। जिद, बेतलबी, ये मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये उनको जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। जिद, नहीं मेरी बात ठीक है। जिद, बेतलबी और बेअदबी। और अक्सर फरमाते थे जो करीब रहने वाले हैं, कुर्ब में रहने वाले हैं, उनको बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि करीब रहते हुए दूर चले जाए। कि कुर्ब बाज़ औक़ात अदब को खत्म करके अजमत को घटा देता है, और जब ये चीज चली जाती है फिर सब कुछ चला जाता है, फिर रूह निकल जाती है, फिर जिस्म बाकी रह जाते हैं, और जिस्म की कोई हैसियत नहीं, जिस्म मिट्टी है मिट्टी हो जाएगा, हैसियत रूह की है, अल्लाह जल्ल शानहू के अमर से रूह है, अल्लाह पाक, अल्लाह जल्ल शानहू का अमर सारी कायनात में, और रूह अल्लाह के अमर से है, तो फिर अल्लाह ताकतवर, उसका अमर तक अपने अंदर यकीन से दुआएं लें, और यकीन हो कामिल। और अगर उसकी तासीर नजर ना आए तो फिर कहे मेरे यकीन में कमी थी, मुझे अपने यकीन पे मेहनत करनी है। मैंने उस दिन एक मियाँ बीवी आए, मैंने कहा पहले अपने जाके यकीन को मजबूत करके और फिर आना। अभी तक बेचारे आए ही नहीं, उनका यकीन ही मजबूत नहीं हुआ होगा। यकीन अमल के सिले को खा जाती है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह के बेटे ने फरमाया, खुम्बी जो है ना, खुम्बी, इसके पानी से आंखों को शिफा होती है। तो बेटा पूछने लगा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब्बा जी ऐसा हो जाता होगा? उसने कहा ओहो, तुझे तेरी माँ रोए, तूने मेरे आका कमली वाले के इरशाद के बारे में शक किया, ऐसा हो जाता होगा? जा, आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक खत्म, और मरते दम तक उससे ताल्लुक नहीं रखा। बेयकीनी मेरे आका कमली वाले के फरमान पे हो जाता होगा? नहीं, बस आका ने फरमाया हो नहीं गया, हो नहीं जाएगा, बस हो गया, हो नहीं जाएगा। क्या हुआ? मेरे समझने में, मेरे करने में, मेरे मानने में, मेरे यकीन में, मेरे ध्यान में, मेरे ईकान में
میرے جذبے میں، میری محبت میں، میری مربت میں، میری مرجعیت میں، میری مودت میں کوئی کمی ہے، کملی والے کے فرمان میں کمی ہو نہیں سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ۔